नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अजमी साहब ठीक है, आ रहे हैं? ठीक। अच्छा जी, सबक नंबर 69 आपके सामने शुरू है उसूल शाशी का, और हम पढ़ रहे हैं बयान की 7 किस्में। उनमें से यहाँ पर हम बयानुल हाल को शुरू कर रहे हैं। बयानुल हाल क्या चीज़ है, इसको पहले समझें आप। बयानुल हाल ये है कि एक आदमी एक चीज़ को बयान करता है या एक चीज़ को देखता है, कौल से या फ़ेल से, ठीक है, और वो उस चीज़ को रोकता नहीं है उससे, बावजूद इसके कि वो रोकने की ताकत भी रखता है कि इसको रोक सके। अगर वो चीज़ ठीक नहीं है तो उससे रोक भी सके, और उसका मिजाज भी रोकने का है, लेकिन फिर भी नहीं रोक रहा। तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़, वो काम उसके यहाँ क्या है, ठीक है। क्यों? बोलने की जगह थी, बोला नहीं है। बोल सकता था, कुदरत थी, ताकत थी, बोलने का मिजाज भी था, फिर भी नहीं बोला। तो इसका मतलब ये है कि वो काम उसके यहाँ क्या है, ठीक है। तो ये इसका ये अंदाज खामोश रहने का, ये खुद बयान हाल हो जाएगा। यानी मतलब ये है कि वो बयान अपने खामोशी से इस बात को बता रहा है कि ये काम क्या है, ठीक है, यस है। अब इस तरह की मिसालें यहाँ पर देंगे। मसलन देखें इसको, वाम्मा बयानुल हाल, ये बात तो पीछे भी गुजरी थी कि मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा फ़खरुल इस्लाम बज़दवी रहमतुल्लाह अलैह की तक़लीद करते हैं, और अल्लामा फ़खरुल इस्लाम बज़दवी जो हैं वो बयान की 7 किस्में बना चुके हैं, और यहाँ किताब में हम 7 ही पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया, 7 ही पढ़ रहे हैं। तो लेकिन बाज़ उसूलियीन ने बयान हाल और बयान अत्फ़ को बयान ज़रूरत में ज़म किया है। बयान हाल और बयान अत्फ़ को बयान ज़रूरत में ज़म किया। पिछले आपने देखा बयान ज़रूरत हम पढ़ा है हमने, उसमें ज़म किया किसको, इसको, बयान हाल को भी और बयान अत्फ़ जो आगे आ रहा है उसको भी। तो लिहाजा जब उन्होंने इन दो को उस में ज़म किया है, तो बताइए फिर ये 7 के बजाय कितनी बन जाएंगी, 5। लेकिन मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह 7 ही ला रहे हैं, क्योंकि वो अल्लामा फ़खरुल इस्लाम बज़दवी की तक़लीद कर चुके हैं, 7 ही बता रहे हैं, वो ज़म नहीं कर रहे। ये बात पहले भी गुजरी है। वाम्मा बयानुल हाल, बहरहाल बयानुल हाल, फ़मिसाल उसकी मिसाल ये है फ़ीमा, इसमें कि इज़ा रआ, ये मिसाल नंबर 1 है जी, नंबर 1 करें, मिसाल नंबर 1। ग़ालिबन 4-5 मिसालें ये दे रहे हैं यहाँ पर इसकी, ये मिसाल नंबर 1 है। फ़ीमा इज़ा रआ साहिबु शरई अमरन मुआयनतन, एक साहिब शरीयत शख्सियत हो, वो देखे अमरन किसी काम को होते हुए, मुआयनतन आमने सामने, आमने सामने, अपने सामने कोई काम होते हुए देखे, फलम यनहा अन ज़ालिका, बस वो रोके ना उससे, बावजूद इसके कि वो रोकने की कुदरत भी रखता है, और अगर कोई बुरा काम होता तो बुरे काम से रोकने का मिजाज भी है, बल्कि मामूर भी है वो इस पर। कान सुकूतुहु बिमंज़िलतिल बयान, उसका ये चुप रहना इस दर्जे में हो जाएगा गोया ये बयान का दर्जा है, गोया उसने अपनी जुबान से ही उस चीज को जायज करार दे दी है। सही हो गया, चुप रहना। अन्नहु मशरूअन, गोया कि वो काम क्या है, मशरू है, यानी जायज है। अब ये मिसाल नंबर 1 हो गई है। ये मिसाल दी है आप अलैहिस्सलाम की। आप अलैहिस्सलाम ने मसलन किसी काम को देखा, साहिब शरअ है ना आप, तो आपने किसी काम को देखा और चुप रहे, तो आपका चुप रहना उसकी, आपकी खामोशी मोहर बन गया, मोहर तस्दीक बन गया कि काम क्या है, ठीक है। आपने यकीनन पढ़ी हैं हदीस की किस्में। हदीस कितनी किस्मों पर है, तो 3 किस्में आपने पढ़ी होंगी, बड़ी बड़ी जो मशहूर हैं, वैसे तो 4 बनती हैं। हदीस फ़ेअली, आप अलैहिस्सलाम ने जो करके दिखाया, अमली फ़ेली, कौली लिसानी, जो आप अलैहिस्सलाम ने ज़ुबान से फरमा दी है, और तीसरी है तकरीरी, क़ाफ़ मोटे के साथ। तकरीर का माना पुख्ता करना, आप अलैहिस्सलाम ने किसी काम को करते हुए किसी को देखा और खामोश रहे, तो आपका खामोश रहना इस बात की अलामत हो गया कि वो काम क्या है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी धोती पहनी है, शलवार नहीं पहनी। अब हम सारे शलवार पहनते हैं, तो शलवार कहाँ से साबित है, तो फिर वो यही है कि आप अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा शलवार पहने हुए, तो आपने जब खामोशी फरमाई
تو خاموشی سے گویا تائید ہو گئی کہ یہ شلوار پہننا بھی کیا ہے، جائز ہے، پسند بھی فرمایا، بالکل استر یعنی زیادہ سطر کو ڈھانپنے کے لائق ہے، اگر اس کو لے لیا جائے پھر یہ قولی ہو جائے گی، پھر کیا ہو جائے گی، پھر قولی ہو جائے گی، اگر آپ اس کو نہ لیں تو پھر اس کا مطلب تقریری ہے۔ تین قسم کی حدیثیں ہو گئی ہیں۔ چوتھی قسم کی حدیث وہ ہوتی ہے جو آپ علیہ السلام کے عادات شریفہ سے، آپ کے کیفیات سے، آپ کے شکل و صورت سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلا آپ علیہ السلام مانگ نکالتے تھے، زلفیں رکھتے تھے، درمیان سے مانگ نکالتے تھے، اپنے جسم کے اعتبار سے جو آپ کی کیفیات تھی مختلف اس قسم کی۔ جی زلفیں تین قسم کی ہیں، وفرا، لما، جمہ۔ وفرا لما جمہ کا مطلب یہ ہے کہ وفرا لما جمہ یعنی آخری یاد ہے یہ مطلب ادھر سے کم یہ کانوں کی لو جو نرما ہے یہاں تک، اس سے اوپر گردن کے آدھے صف تک، اس سے اوپر یہ ہے کہ کندھے کے اوپر پڑی تو نہ ہو، کندھے سے ٹکر کھا رہی ہوں، یہ تین حدیں ہیں۔ اس سے اوپر جو پھر ہیں وہ مجاہدین اگر دشمنان اسلام پر روب ڈالنے کے لیے رکھتے ہیں تو رکھیں، وگرنہ مجاوروں والی زلفیں اور پھر اس کے اوپر عورتوں کے ساتھ ہی بال اچھے لگتے ہیں، مردوں کے ساتھ اتنے اچھے نہیں لگتے۔ یہ آخر کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ صرف آپ ان کو ڈرانے کے لیے، ہاں وہ تو دشمنان اسلام کو مرعوب کرنے کے لیے، اس کے لیے تو فقہاء مجاہدین کے لیے اور بہت ساری چیزوں کا جواز لکھا ہے۔ وہ تو مونچھیں دیکھیں بڑی بڑی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ مونچھوں سے ڈرانا چاہتے ہیں اس پر ریشم کا لباس، جب تلواروں کا زمانہ تھا، اب تو تلواروں کا زمانہ نہیں ہے نا، تو ریشم کا لباس ویسے نہیں ہے، لیکن اگر دشمنان اسلام کے مقابلے میں جا رہے ہو تاکہ بچاؤ ہو تو ان کے لیے بھی وہ گنجائش بھی دی گئی تھی، اور بہت ساری چیزوں کی گنجائش، مثلا کالا سیاہ رنگ بالوں پر استعمال کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے، سیدھی سی بات ہے، پہ نوا بیاہ ہوئے دو پہ کرا لے جس طرح بھی ہو، جوان ہوئے آپ جانا جوان ہوا جی بھی ہوئے نہیں ہوتا، بالکل کالا سیاہ نہیں لگا سکتے، بس صاف ستھری سی بات یہی ہے۔ صرف اگر جائز ہے تو مجاہدین کے لیے ہے، جو اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں برسر پیکار ہیں ان کے لیے بس۔ اچھا چلیں جی، اب یہ دیکھیں آپ علیہ السلام نے جب یہ تقریری حدیث آ گئی نا، اس کو آپ یوں بھی لے سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا خود منصب بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ کیا منصب بیان کیا قرآن کریم کو اگر آپ اٹھائیں، اس میں منصب ہے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کیا مطلب ہو گیا؟ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منکر سے روکتے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کا منصب ہے۔ تو آپ نے اپنے منصب کو پورا کیا کہ نہیں کیا؟ معاذ اللہ پورا کیا، 100% پورا کیا۔ صحابہ نے فرمایا آپ نے حق ادا کر دیا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کام کو دیکھیں اور خاموش ہو جائیں اور ہو منکر، یہ آپ کے منصب کے خلاف ہے۔ اچھا جی، تیسری بات اسی پر تیسری بات، آپ علیہ السلام کی پھر امت کو بھی یہ ہدایت ہے، مر آمن کو منکرن فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو آدمی برے کام کو دیکھے منکر کو تو اس کو کیا کرے؟ ہاتھ سے روکے، تبدیل کرے اس کو، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، پھر اپنی زبان سے، اگر اسی بھی نہیں رکھتا طاقت فَبِقَلْبِهِ، پھر دل سے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پر جو نبی اپنی امت کو حکم دے رہے ہیں کہ منکر کو دیکھ کے چپ نہیں ہونا بلکہ کوشش کرنا اس منکر کو ختم کرنے کی، تو وہ نبی خود کس طرح خاموش ہو سکتے ہیں؟ جو نبی کہتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، تم جب تم دیکھو کہ کچھ بدبخت میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو یہ نہ کہو حالات نہیں ہے، بس مصلحت ہے، بس خیر ہے، چپ کر جاؤ، برداشت کر جاؤ، اللہ اجر دیں گے، نہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تم صاف کہہ دو اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر کے اوپر۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کسی منکر کو دیکھ کے خود خاموش رہیں؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں بیان حال، اگر خاموش رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کیا ہے؟ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اس پر ایک اور نقطہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی تمہیں دیں اس کو لے لو، جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو، فخذوہ مضبوطی سے تھامو اسے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں جس کا حکم دیں وہ بھی تین ہے، جس سے روکیں وہ بھی تین ہے، یہ بڑا زبردست فارمولہ ہے۔
वमान अम्र आताकुम रसूल, जिसका हुक्म दे वो तीन कौन सी हैं? नंबर एक ये अभी आपने कौल, फेल और तकरीर। जो फरमा दें ले लो, जो करके दिखा दें ले लो, और नबी के साथ खास नहीं है, खुसूसियत नहीं है। और इसी तरह जो है तकरीर, जिसको आपने सामने देखा खामोश हो गए ले लो। वमान हाकुम, जिससे रोकें रोक जाओ, इसमें भी तीन आती हैं। नंबर एक जिससे रोक दिया, रोका किस तरह है? आप हदीस की किताबों को उठा के देखेंगे, मना रसूलुल्लाह, रोका आप इस्लाम ने। नहा रसूलुल्लाह, मना किया आप इस्लाम ने। या करेहा इस्तकरहा, मकरू जाना। आई बात समझ? इसी तरह जो है और लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस्लाम ने लानत फरमाई। इस तरह के जो अल्फाज आते हैं इससे पता चलता है ये काम जायज़। वमान हाकुम में पहले नंबर पर यही आएगा। वमान हाकुम में दूसरे नंबर पर वो काम आएगा कि जिसको आप इस्लाम ने जुबान से नहीं रोका, लेकिन देख कर गुस्से हुए हैं, देख कर, तो आपका गुस्सा इस बात पर अलामत है ये काम जायज़। आप इस्लाम के सामने किसी आदमी का तस्करा किया गया कि उसने अपनी बीवी को 3 तलाकें दी हैं, तो आपको क्या आ गया? गुस्सा। आपका गुस्सा आना इस बात पर अलामत है कि ये 3 तलाकें देना शरीय एतबार से ये तरीकाकार ठीक नहीं। और फिर उसके बाद फरमाया आयुल आबू बि किताबिल्लाहि व अना बैना ज़ुहरिकुम व अना बैनकुम व अना फीकुम, मैं तो अभी तुम्हारे दरमियान में मौजूद हूँ और तो अल्लाह की किताब से खेला जा रहा है। अच्छा, इस गुस्से से ये भी पता चला कि 3 3 होती हैं। अगर 3 1 होती है, जिस तरह के नाबालिग और पागल किस्म के लोग कहते हैं, ठीक है जी, आज के खासकर जो है उनकी तरफ इशारा दे रहा हूँ, तो अगर वो 3 1 होती थी तो आप इस्लाम को गुस्सा होने की कोई ज़रूरत थी? हाँ, नहीं थी ना। आप इस्लाम फरमाते चलो 1 हो गई है, लेकिन आइंदा इस तरह ना किया करो, अच्छी बात नहीं है, इस तरह ना किया करो। तो आपको गुस्सा तभी आया है ना कि आप देखते हैं कि 3 दी हैं 3 हो गई हैं, वरना 3 1 होगी तो क्या होता है, बस मामला खत्म हो जाता है ना। इतना गुस्सा तो ना करते। आपने गुस्सा फरमाया, फिर आप खड़े हो गए, फिर आप इस्लाम ने गुस्से का इजहार जुबान से भी फरमाया, अल्लाह की किताब से खेला जा रहा है, अभी मैं तुम्हारे दरमियान में मौजूद हूँ। अब जो लोग जो है वो 3 को 1 कर ठीक है, देते हैं। चल रही है। अच्छा, इनसे चलते हैं, इनसे चलते हैं तो। अच्छा अच्छा ठीक जी, अच्छा चलते चल रहे हैं ना जी। अच्छा ठीक, 12 मिनट कितने मिनट हो रहे हैं? 12 मिनट 56 सेकंड हो गए। ठीक हो बस इतनी ही बस इतनी बस। जो लोग ये मतलब गलत करके 3 को 1 कर देते हैं जी, और 3 को 1 करके उनको फिर आपस में जोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, उनके बाद उनकी जो औलाद होगी उसमें तो फिर उनका भी हिस्सा बिल्कुल होगा। जो 3 को 1 करेगा और 3 को 1 करके फतवा देगा तो वो बदकारी का परमट दे रहा है, बस सीधी सी बात है। वो शामिल हो वो गया। बदकारी का परमट दे रहा है, वो अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है, उनको भी तबाह कर रहा है, उनकी नस्ल को तबाह कर रहा है, सीधी सी बात है। क्योंकि सारी उम्मत इस पर मुतफिक है, सिवाय पिछली सदियों में 8वीं सदी हिजरी में गालिबन इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, इब्न तैमिया, उस्ताद शागिर के अलावा बाकी तकरीबन 3 का कायल कोई भी मुस्तनद फ़क़ीह आलिम नहीं रहा, बस सीधी सी बात है। हदीसों को जो लिया जाता है उसका मफहूम गलत तोड़ मोड़ के बयान किया जाता है। असल ऑथेंटिक जो मजमून है अहादीस के अंदर रिवायात में आया और अकल नकल जिसको तस्लीम करती है वो यही है कि भाई 3 3 ही होती है, 3 3 होती है। पुराने वक्त में कोई भी कायल नहीं रहा था। नहीं, इस तरतीब से कोई कायल नहीं रहा कि जो बस आप बल्कि इन बेचारों को तो अभी तक खुद समझ नहीं आई कि हम 3 को 1 किन किन तलाकों को बनाएं। इनमें अगर आप जाके इनकी किताबों को उठाएंगे ना तो ये बेचारे आज तक खुद फंसे हुए हैं कि हम फैसला क्या दें। आया 3 कोई एक यूं कहता है तुझे 3 तलाकें हैं तो इस तरह हम कहेंगे एक है, कोई यूं कहता है तुझे इतलाक है तलाक है तलाक है, उसको भी हम 3 एक करेंगे, ये नहीं करेंगे। कोई यहाँ एक तलाक देता है, एक घर में जाके देता है, एक नीचे चौक में जाके देता है, तो क्या इन 3 को भी एक ही करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या कोई एक है एक दौर में 3 दे देता है मुख्तलिफ टाइम पर, एक आज दे दिया, एक 4 दिन बाद दे दी, तीसरी जो है वो 5 दिन बाद दे दी, तो क्या इसको भी हम शुमार करेंगे कि नहीं करेंगे? तो खुद बेचारे आपस में इख्तिलाफ में पड़े हुए हैं। क्यों? जब अपनी तरफ से ढकोसला बनाया ना और कुरान हदीस में उसकी बाकायदा वजाहत और सराहत और तफसील नहीं है, तो अब बेचारे खुद फंस गए। ये इस तरह ये जिस तरह के ईसाइयों ने कहा 3 एक होते हैं, वो भी कहते हैं 3 एक होते हैं। किस तरह? वो कहते हैं अल्लाह
جبریل اور عیسیٰ علیہ السلام. پھر وہ بیچارے خود پھنس گئے کہ بھائی یہ تین جو ایک ہوتے ہیں ان تین سے مراد کیا ہے. تو کوئی کہتے ہیں اللہ ہیں، عیسیٰ ہیں، تیسرے جبریل ہیں یا حضرت مریم ہیں. اب اس میں آپس میں اختلاف ہو گیا. چلو یہ تین کو ایک بنانے کا فلسفہ ان سے بھی بہت پہلے عیسائیوں نے نکالا ہوا ہے. بلکہ اگر ہم پیچھے جائیں تو تقریباً 4,500 سال پرانا ایک فلسفہ بھی ہے تین کو ایک کرنے کا ہندوؤں کا. ہندو بھی کہتے ہیں تین ایک ہو سکتے ہیں. ان کے ہاں بھی تین خدا ہیں، برہما، شنو، وشنو، شیو. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ایک خدا وہ ہے برہما جس نے کائنات کو بنایا تھا، اس سے آج کل ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کا کھاتا ختم ہو گیا، اس کا کام کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. ڈرو دوسرے دو سے، کیونکہ ایک نے مٹانا ہے اور دوسرے نے حساب لینا ہے. تو اس لیے ہندوؤں نے بھی وہ کہتے ہیں تین خدا مل کر ایک خدا. عیسائی کہتے ہیں تین خدا مل کر ایک خدا. اور یہ بھی حضرت کہتے ہیں تین طلاقیں مل کر ایک طلاق. اس کے لیے کوئی ان کے پاس دلیل بھی کچھ نہیں ہے. دلیل انہوں نے جو دی ہے ان میں سب سے پہلے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں. زیادہ تر اس کو پیش کرتے ہیں کہ آپ اسلام کے دور میں تین ایک ہوتی تھیں، تو ابو بکر صاحب کے دور میں تین ایک ہوتی تھی، تو حضرت عمر صاحب کے ابتدائی 2 سالوں میں تین ایک ہوتی تھی. پھر حضرت عمر صاحب نے اس کو جو تین کو نافذ کر دیا اور فلاں فرمایا کہ اس طرح سے فیصلہ دے دیا. تو پھر کہتے ہیں یہ فیصلہ ایک سیاسی بنیادوں پر تھا، تو اس کو سیاسی بنیادوں پر رکھنا تھا، اس کو شریعت نہیں بنانا تھا، تو یہ شرعی و باقاعدہ قانون اور رول نہیں بنانا چاہیے تھا، اور فلاں تھا اور فلاں تھا. حالانکہ اس روایت کو جو عبداللہ بن عباس کی پیش کرتے ہیں، یہ میرے پاس کئی مرتبہ اس طرح کے فتوے آئے ہیں. تو ایک مرتبہ بہت ہی زیادہ کسی کو شوق تھا جواب کا، تو میں نے اس کا اللہ کے فضل سے کوئی 50-60 صفحات پر جواب لکھا تھا اس کا. اور اس میں نے اس حدیث کے 1-2 نہیں 20 جواب دیے تھے، 20 جواب. ٹھیک ہے، یہ عبداللہ بن عباس کی جو روایت آپ پیش کرتے ہیں، یہ روایت سے آپ استدلال نہیں کر سکتے، کیونکہ عبداللہ بن عباس یہ نہیں کہہ رہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تین ایک ہوتی ہیں. آئی بات سمجھ؟ عبداللہ بن عباس اپنا ایک خیال پیش کر رہے ہیں کہ ان کے دور میں ایسا تھا ایسے تھا ایسا تھا. تو آپ کی اپنی کتابوں میں، اصول کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اطیع اللہ اطیع الرسول. اہل حدیث کے 2 ہی اصول، قرآن و حدیث، اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو عبداللہ بن عباس آپ کے لیے پیغمبر ہیں، ان کا خیال آپ کے لیے نبی کی وحی ہے. ہمیں پہلے یہ بتا دیتا ادھر کیا ہو گیا آپ کو. اور آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صحابی کا قول، فعل اور درایت یہ حجت نہیں ہے ہمارے لیے، اللہ اور اللہ کے نبی کا رسول بس. تو ادھر آگے کیا ہو گیا؟ حضرت عمر کا طور طریقہ آپ کو پسند نہیں ہے. حضرت عمر ان سے بڑے صحابی ہیں، ان سے زیادہ زیرک صحابی ہیں، ان سے زیادہ مضبوط پائیدار حافظے اور ہر لحاظ سے بہترین. علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کا مصداق ہیں. عمر تیرے راستے پہ شیطان نہیں آ سکتا، تیرے دل اور زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے. عمر کی باتیں پسند نہیں آتی، تراویح 8 پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو، تراویح 2-1 پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو. اور عبداللہ بن عباس کا خیال بڑا پسند آ گیا آپ کو. ذرا ہمیں بھی تو سمجھائے نہیں کیا فلسفہ ہے. ٹھیک ہے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس کی یہ جو روایت ہے، یہ روایت خود عبداللہ بن عباس کے اپنے فتووں کے خلاف ہے. اور یہ اصول ہے، آپ نے پیچھے اصول شاشی میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی راوی کسی روایت کو نقل کرے اور پھر اس روایت کے خلاف عمل کرے یا اس روایت کے خلاف فتویٰ دے دے، تو اس کی وہ روایت خود بخود منسوخ سمجھی جائے گی. وگرنہ صحابی پر فتویٰ لگے گا کہ روایت نقل کر کے اس کے خلاف کیوں کر رہے ہیں. حالانکہ صحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں. عبداللہ بن عباس سے 7-8 فتوے اللہ نے توفیق دی، تو انشاءاللہ آپ تحاوی میں 8ویں درجے میں پڑھیں گے. تحاوی کے اندر 8 فتوے نقل ہیں. ان سے آگے لوگ پوچھتے ہیں 3 طلاقوں کا مسئلہ، اور وہ بتا رہے ہیں 3 ہوتی ہیں 3 ہوتی ہیں 3 ہوتی ہیں. اور ایک مرتبہ غصے میں آ کے کہتے ہیں مار جاتے ہو 100 طلاقیں اور دوڑ کے میرے پاس آ جاتے ہو. ٹھیک ہے، تو وہ تو 3 کا فتویٰ دے رہے ہیں. تو عبداللہ بن عباس کا فتویٰ جب ایک نہیں کئی فتوے 3 کے ہیں، تو تم حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت جو ان کا خیال ہے اس کو کیوں پیش کر رہے ہو؟ اس کو کیوں پیش کر رہے ہو؟ تو یہ منسوخ سمجھی جائے گی اس لحاظ سے. یہ میں نے 2 جواب دیے ہیں، ورنہ جواب ہے اس کے میں نے کہا 20 ہیں، 20 جواب ہے. اچھا خیر، آئیے جی واپس اپنے سبق کی طرف تشریف لائیے. وَالشَّفِيعُ الَّذِي، اور دوسرا یہ میں آپ کو 2 چیزیں بتا چکا تھا نہا کو. میں پہلی چیز تھی وہ جو لفظ بتائے، دوسری چیز وہ ہے
جو آپ علیہ السلام نے وہ دیکھا اور غصے میں ہو گئے. آپ علیہ السلام راستے پر جا رہے تھے, ایک صحابی کی کوئی مکان دیکھا, ڈیوڑی سی کچھ ڈیزائن دے کے بنایا ہوا تھا. تو آپ علیہ السلام نے ایسے دیکھا, پوچھا کس کا یہ فلاں کا ہے, تو آپ نے کہا اچھا. پھر اس کے بعد جب وہ مجلس میں آئے صحابی, تو آپ علیہ السلام نے تو ایسے سلام کیا, تو آپ علیہ السلام نے ایسے رخ پھیرا اور رخ پھیرا, پھر وہ چلے گئے. انہوں نے کیا کیا, اس کو توڑ موڑ کے آگے بیٹھ گئے. انہوں نے یہ آگے نہیں کہا کہ میں آپ کی وجہ سے ہم نے یوں کر دیا. چادر والا واقعہ بھی ہے جی چادر والا واقعہ بھی ہے. ہاں. تو اب دیکھیں یہ مطلب یہ آپ علیہ السلام نے دیکھا غصے ہو گئے نا. آپ کا غصہ ہونا اس بات کی علامت ہو گئی کہ امت اپنے مال کو اس طرح فضول کاموں میں یا شو شاہ میں اور ٹیپ ٹاپ میں لگائے مت, ضروریات میں لگائے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح جو ہے آپ اس کو دیکھ لیں, یہ دو ہو گئے. تیسرا ہے آپ علیہ السلام کے دور میں کوئی کام ہو سکتا تھا, اس کا باعث سبب محرک موجود تھا لیکن نہیں کیا گیا, تو بعد میں کوئی آدمی اپنی طرف سے اس کو کرنا چاہتا ہے تو بدعت ہوگی. 220 سال خیر القرون میں نہیں ہوا. اس کی مثال آپ علیہ السلام, یہ جو آج کل جو 12 ربیع الاول کو عید میلاد, میرا مروجہ عید میلاد مناتے ہیں, ان سے پوچھے آپ سبب کیا ہے آپ کے اس عید میلاد کا, وہ کہتے ہیں ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہتے ہیں نا, ولادت رسول کیا ہے, سبب ہے, اور عید میلاد النبی منانا وہ سبب ہے. ذرا اس بات کو سمجھیے, سبب آتا ہے تو مسبب آتا ہے, سبب نہ ہے تو مسبب. روزے آتے ہیں تو آپ عید مناتے ہیں, عید الفطر کہ ویسے ہی بنا لیتے ہیں. اچھا, ذوالحجہ کا مہینہ حج آتا ہے تو آپ عید الفطر کرتے ہیں یا ویسے ہی کر لیتے ہیں, عید الاضحیٰ کر لیتے ہیں, آتا ہے نا, سبب ہے. اچھا, اب ہر سال حج آتا ہے یا وہ شروع میں ایک مرتبہ حج آیا تھا, ہر سال آتا ہے تو اس لیے آپ ہر سال مناتے ہیں. ہر سال رمضان واپس آتا ہے, ریپیٹ ہوتا ہے, یا وہ شروع میں آیا تھا. یہ بات ذرا میرے غور سے سنیں, میں نقطے کی بات بتا رہا ہوں. سبب آ رہا ہے, مسبب بھی آ رہا ہے, سبب نہ ہے تو مسبب بھی. آپ علیہ السلام کی عید میلاد جو ہم نے ان سے پوچھتے ہیں تم نے نکالی ہوئی ہے, اس کا سبب کیا ہے, ولادت رسول. ولادت رسول اس وقت ہوئی تھی یا معاذ اللہ ہر سال کا معاملہ ہوتا ہے؟ اسی وقت ہو گئی نا, سبب اسی وقت پیش آیا, ہر سال تو نہیں ہے نا, تو مسبب کیوں آتا ہے؟ سمجھ گئے, مسبب کی طرف سے آ جاتا ہے. حضرت ذرا یہ سمجھا دے ہمیں. دوسری بات یہ کہ یہ بھی اس وقت ہم مانیں گے کہ جب حضور نے اپنی ولادت کا اس وقت منایا ہو, یا اس وقت منانا ہمارے لیے شرعی حجت کوئی ملی ہو ہمیں, حالانکہ وہ بھی نہیں ہے. لیکن چلیں اس بات کو ایک کنارے پر رکھ کر ہم دیکھ لیتے ہیں. ہاں, پھر بھی اس طرح معاملہ ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ سبب نہیں ہے, مسبب بھی نہیں ہے نا بھائی, اور دوسرا اس کا ثبوت بھی پیچھے نہیں ہے, نہ سبب کے درجے میں نہ مسبب کے درجے میں. تو اب آپ کہو گے ہمیں حضور سے محبت بہت ہے اس لیے اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, تو ہم آپ سے پوچھیں گے صحابہ سے زیادہ, صحابہ سے زیادہ ادھر دعویٰ کرو, پھر ہم اگلا فتویٰ لگائیں آپ کے اوپر. ایسے نہیں ہوگا. صحیح ہے. حضور کے دور میں اذان ہوتی تھی جی, کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ 4 مؤذن تھے آپ علیہ السلام کے, مشہور ہیں, کتابوں میں نام لکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, آپ یار کدھر سے شروع کرتے ہو الصلاۃ والسلام علیکم. تو کیوں حاجی محبت بہت ہے. تو ہم نے کہا بلال کو محبت نہیں تھی جو انگاروں پہ لیٹ کے اپنی چربی پگھلا کے ہاتھ کے نعرے لگاتے تھے, ان کے دل میں محبت نہیں تھی؟ ہاں, تو وہ بھی کھڑے ہو کے کہتے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. ٹھیک ہے, اگر تمہیں دین میں بڑھانے کا بہت ہی شوق ہو گیا تو پھر نماز بھی اللہ اکبر سے نہ شروع کیا کرو نا. جب نماز میں بھی کھڑے ہو تو کہو گے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ اکبر, اور پھر اللہ اکبر کہے کہ سبحانک اللہم نہ پڑھا کرو نا, پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود پہلے پڑھا کرو. کہتے ہیں جی نماز خراب ہو جائے گی. ہم نے کہا یہ اذان خراب ہو جائے گی, نہ کرو اس طرح. جو چیز نہیں ہے تو بس نہ بناؤ اپنی طرف سے عشق و محبت کے نام پر. سمجھو ذرا پوری ترتیب کو سمجھو. بات یہ اس طرح ہر آدمی اپنے ذہن سے اگر دین بنائے تو پھر ہاں, دین کی شکل ہی ہوگا. بلکہ میں نے وہ بعض کلپ بھیجے تھے وائس, اس میں نے پوری تفصیلات بھی بھیجی تھی. وہ ایک مفتی اکمل صاحب ہیں, بہت مختلف پھنس گئے ہیں اس طرح کے, وہ کدھر کے ہیں اور ان کے بیان بہت اچھے ہیں. وہ دیکھیں لوگوں کو دھوکا اور وسوسہ کیسے وسوسوں میں ڈالتے ہیں, کتنا مطلب گھما پھرا کے یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے, تو لائٹیں کدھر سے آ گئی, تو گاڑی کدھر سے آ گئی, ساری اس دور میں نہیں تھی تو کیا بدعت ہو گئی, فلاں ہو گیا. اللہ کے بندو پہلے بدعت کی تعریف کو سمجھو. حالانکہ مفتی اکمل صاحب ان کا ملت بریلوی جو مکتب فکر بریلوی ہے, ان میں بہت اچھا
सुलझा हुआ और पढ़ा लिखा मुफ्ती है, लेकिन चूंकि ये जो अपने खौल होता है ना, खौल फिरके का और उसका, ये खौल आदमी को ऐसे है ना जकड़ के रखता है, छोड़ नहीं सकता। ऐसी चीज हो जो पहले वक्तों में न हो, आज नई चीज हो तो फिर भी कोई हाँ, तो मैं यही बता रहा था, तीसरी चीज माना में वही दाखिल है ना, वो माना हाकुम में, कि जिसका सबब उस वक्त था उसको नहीं अपनाया गया ना, आज कोई उसको नहीं ले सकता। उस वक्त अजान थी ना, इश्क मोहब्बत भी था ना, अजान अल्लाह अकबर से शुरू हुई है, आज आप अस्सलाम नहीं शुरू कर सकते। उस वक्त इश्क मोहब्बत था ना, नमाज मुकम्मल हुई है ना, और मुकम्मल होने के बाद लोग अपने में चले गए ना, तो आप अजान में आवाज़ मिला के दुरूद सलाम और जिक्र ये नहीं पढ़ सकते। आप अपने आप को ज़्यादा उनसे खुबदार न समझें आप, तो यही हम कह रहे हैं। उस वक्त भी जनाजे जो होते थे ना, तो मैयत को दफनाते थे ना, तो जनाजा होने के बाद मैयत को दफना लेते थे, ये टोकरे वोकरे ये मैयत के साथ अकीदत के खाम वहाँ की बनावटी दस्ताने नहीं थी। आज का और पास लगे हैं जी, मोड़ा सब। अच्छा, अब इस तरफ आते हैं जी, इसको देते हैं कि वशफ़ीउल्लज़ी, अच्छा इसको समझ गया ना, तो वशफ़ीउल्लज़ी दूसरी मिसाल नंबर 2, इसको नंबर 2 करें। इज़ा अलिम बिल बै'i, इसको भी देखें 27 मिनट पे ये रुक जाता है, कितने मिनट में? अच्छा, तो थोड़ा इसको चेक करिए, 27 का रुक जाता है, उस साइड तक कितना हुआ? 26 काट काट के दोबारा लगा।